جنگ احزاب یا غزوہ خندق 5 ہجری بمطابق 627 عیسوی۔ مسلمانوں کی کفار مکہ سے تیسری بڑی لڑائی جنگ احزاب کے نام سے مشہور ہے، اس لیے کہ اس میں یہودیوں کی سازش سے مختلف عرب قبائل اور قریش نے مل کر اپنی متفقہ قوت سے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، اور چونکہ اس بار مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھود کر اور محصور ہو کر مقابلہ کیا تھا، اس لیے اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ جنگ کی وجہ تو وہی شرک و اسلام کا بنیادی اختلاف اور کفار مکہ کی مسلمانوں سے ابتدائی دشمنی تھی۔ عرب قبائل کی سرکشی اور ان کا قریش سے اتحاد بھی اسی بنا پر تھا۔ تمام قبائل بت پرستی کو اپنا شعار بنائے ہوئے تھے، اسلام کا فروغ ان کا وقار ختم کر رہا تھا، نیز غارت گری اور لوٹ مار ان کا پیشہ تھا۔ اسلامی اخلاق اس کے بھی سخت خلاف تھے۔ انہیں قدرتی طور پر یہ ڈر تھا کہ ایمان لانے سے ان کا پرانا ذریعہ معاش بند ہو جائے گا۔ فتح بدر کے بعد تو وہ خوف زدہ ہو کر دبک گئے تھے، لیکن جنگ احد کا اثر اچھا نہ ہوا اور یہود اور قریش کے اکسانے پر مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ 4 ہجری میں کئی چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے سر اٹھایا۔ فتن کے کوہستانی قبیلے کے سرداروں طلحہ اور خالد اور بنی لحان کے سردار سفیان بن خالد نے اپنی اپنی جگہ مدینہ پر حملے کی تیاریاں کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کے دستے بھیج کر دونوں کی سرکوبی کی۔ بنی کلاب کے سردار ابو ہرا نے بہت سے مسلمانوں کو تبلیغ کے لیے بلایا۔ جب وہ بیر مؤونہ کے مقام تک گئے تو دھوکے سے سب کو قتل کر دیا، صرف ایک آدمی بچا۔ اسی طرح قبیلہ ازل اور قارا کے لوگوں نے 10 مسلمان مبلغوں کو بلایا اور 8 کو قتل کر دیا، 2 کو مشرکین کے ہاتھ فروخت کر دیا اور وہ ان کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اس کے اگلے سال 5 ہجری میں بھی اسی قسم کے واقعات پیش آئے۔ شروع سال میں اسمار اور سالبہ کے قبیلوں نے مدینہ پر حملہ کرنا چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 400 صحابہ کو لے کر مقام ذات الرقہ تک تشریف لائے، لیکن دشمن بھاگ گئے۔ 2 ماہ کے بعد معلوم ہوا کہ دومت الجندل کے مقام پر کفار کا ایک اور اجتماع ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر 1000 فوج کے ساتھ باہر نکلے تو وہ پھر بھاگ گئے۔ اس کے 4 ماہ بعد قبیلہ خزا کی ایک شاخ بنی مستلق نے بھی ایسا ہی ناپاک ارادہ کیا۔ یہ لوگ مدینے سے تھوڑی دور مریسیا کے مقام پر آباد تھے۔ ان کا رئیس حارث مدینہ پر حملے کے لیے بے چین تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے نکلے تو حارث بھاگ گیا، لیکن اس کے قبیلے نے جنگ کی مگر شکست کھائی، 10 آدمی مقتول اور 600 کے قریب گرفتار ہوئے اور مال غنیمت بھی بہت ملا۔ قبائل کی اس خطرناک شورش میں یہود کا خاصا حصہ تھا۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قینقاع کے یہودی قبیلے کو عہد شکنی اور سرکشی کی بنا پر مدینہ سے نکال دیا تھا۔ جنگ احد کے بعد ان کے دوسرے قبیلے بنی نذیر نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دینے کی سازش کی۔ مسلمانوں نے ان کی پہم مخالفتوں کی بنا پر ان کا بھی محاصرہ کیا اور 15 دن کے بعد انہیں جلا وطن ہونے پر مجبور کیا۔ چنانچہ وہ مدینہ چھوڑ کر خیبر میں جا آباد ہوئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے بہت بڑی سازش کا آغاز کیا۔ ان کے چند سردار قریش مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں آمادہ کیا کہ متفق ہو کر مسلمانوں کا خاتمہ کریں۔ قریش نے موقع کو غنیمت جانا۔ جنگ احد کے بعد انہوں نے اگلے سال مسلمانوں سے بدر کے میدان میں نبرد آزمائی کا وعدہ کیا تھا۔ مسلمان وعدے پر پہنچ گئے، لیکن قریش رسد کی کمی کی وجہ سے لوٹ گئے تھے۔ اس ذلت کو مٹانے کا اب بہترین وقت تھا۔ قریش سے اتحاد کر کے یہ جلا وطن یہودی قبیلے بنی غطفان کے پاس پہنچے اور انہیں ہر سال خیبر کی مالیت کا نصف ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ وہ فوراً مدد کے لیے راضی ہو گئے۔ ان کی وجہ سے قبیلہ بنو اسد بھی ساتھ مل گیا۔ بنو سعد ویسے ہی یہود کے ساتھ تھے، اس وجہ سے وہ بھی متحد ہو گئے۔ غرض اسی طرح یہودیوں کی شرارت سے قبائل اور قریش کا ایک بہت بڑا لشکر، جن کی تعداد 10,000 سے 24,000 تک بتائی جاتی ہے، ابو سفیان کی سرداری میں مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ کھلے میدان میں نکل کر لڑنا قرین مصلحت نہ سمجھا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پر یہ بہتر سمجھا کہ فوج کو محفوظ جگہ اکٹھا کر کے شہر کے گرد خندق کھودی جائے۔ مدینہ کے 3 جانب تو مکانات اور نخلستان کی پناہ تھی، شام کی طرف کا راستہ زیادہ کھلا تھا، چنانچہ خندق کی کھدائی ادھر سے شروع کی گئی۔ 3000 جفا کش مسلمانوں نے تقریباً 20 دن میں 5-5 گز گہری خندق کی کھدائی مکمل کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بنفس نفیس دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر کام کرتے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ اس آڑے وقت میں جس چیز نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ پریشان کیا وہ مدینہ کے باقی ماندہ یہودیوں کی بدعہدی اور دغا بازی تھی۔ ان کے 2 قبیلے بنی قینقاع اور بنی نذیر تو جلا وطن ہو چکے تھے، تیسرا قبیلہ بنی قریظہ ابھی تک مدینے میں ہی تھا، کیونکہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کی تجدید کر لی تھی۔ مسلمانوں کو یقین تھا کہ وہ کم از کم جنگ کے دوران اپنے عہد پر قائم رہیں گے، لیکن مدد تو درکنار۔
وہ بنی نزیر کے سردار حی بن اخطب کے اکسانے پر حملہ آوروں سے مل گئے۔ پڑوسی ہو کر معاہدے کی یہ خلاف ورزی واقعی خطرناک تھی اور مسلمان اس وجہ سے نہایت مضطرب تھے۔ ایک ماہ تک محاصرہ نہایت شدت سے جاری رہا۔ مسلمانوں نے مسلسل فاقہ کشی کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ کر وقت گزارا۔ دشمن خندق پار سے پتھر اور تیر برساتے رہے لیکن بے سود۔ تنگ آ کر انہوں نے ایک جگہ جہاں سے خندق کم چوڑی تھی عام حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے نہایت جاں بازی سے مقابلہ کیا اور جتنے لوگوں نے خندق پار کرنے کی کوشش کی تھی سب کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ دن بھر لڑائی ہوتی رہی لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہا جہاں مسلمانوں کے بچے اور عورتیں محفوظ تھیں۔ ایک نابکار سراغ لگاتے ہوئے قلعے کے دروازے تک پہنچ گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اوپر سے پتھر مار کر اس کا کام تمام کر دیا اور سر کاٹ کر یہودیوں کے جھمگٹے کی طرف پھینک دیا تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اس طرف بھی مسلمانوں کی فوج متعین ہے۔ چنانچہ اس کے بعد کسی کو ادھر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ جو محاصرہ طول پکڑتا گیا مسلمانوں کی نسبت کفار کی تکلیف بڑھتی گئی۔ اتنی بڑی فوج کے لیے سامان رسد مہیا کرنا آسان کام نہ تھا۔ اپنے گھروں سے یہ لوگ تقریباً 200 میل دور بیٹھے تھے۔ مزید برآں تائید عزدی نے مسلمانوں کو پھر نوازا۔ باوجود سخت سردی کے اس قدر زور کی آندھی چلی کہ دشمنوں کے خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئیں اور کھانے کے دیگچے اور برتن الٹ گئے۔ موسم کی اس ناسازگاری کا اثر نہایت حوصلہ شکن ہوا۔ عین اس وقت قبیلہ غطفان کے رئیس نعیم بن مسعود جو در پردہ ایمان لا چکے تھے دشمن کے لشکر میں گئے اور قریش اور یہود سے علیحدہ علیحدہ اس قسم کی باتیں کی کہ دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ بالآخر جب لشکری ابو سفیان سے بھی بدظن ہونے لگے تو اس بات پر راضی ہوا کہ ہر روز ایک نیا سردار سارے لشکر کی کمان سنبھالے۔ لیکن اس اقدام سے ان کی باہمی رنجشیں اور بھی بڑھ گئیں۔ تنگ آ کر ابو سفیان نے فوج سے کہا، ہم یہاں اپنے گھروں سے باہر پڑے ہیں، رسد ختم ہو چکی ہے، آدمی اور جانور سب تباہ اور خستہ حال ہو رہے ہیں، موسم ناخوشگوار ہے، آندھیوں کی وجہ سے آگ جلانا اور کھانا پکانا محال ہے، یہود نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، لہذا ان حالات میں محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہمراہیوں سمیت لوٹ گیا۔ بنی غطفان بھی چلے گئے اور یہود اپنے قلعوں میں گھس گئے۔ اس طرح یہ بلا مسلمانوں کے سر سے ٹلی۔ مسلمانوں، خدا کے اس احسان کو یاد کرو جب کہ تم پر فوجیں آ پڑی تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور فوجیں بھیجی جو تم کو دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی نامراد لٹا دیا کہ ان کی کوئی مراد پوری نہ ہو، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے۔ مشرکین کی مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نکالنے اور نیست و نابود کرنے کی یہ آخری کوشش تھی جو رائگاں گئی۔ اس کے بعد ان کے حوصلے پست ہو گئے اور اسلام کا زور یہاں تک بڑھا کہ الٹا مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا۔ ایام معاصرہ میں جس چیز نے مسلمانوں کو حد درجہ مضطرب کیا تھا وہ بنی قریظہ کے یہودیوں کی غداری تھی۔ اختتام میں جنگ کے بعد وہ بنی نزیر کے سردار حی بن اخطب کو بھی اپنے ساتھ مدینہ لے آئے۔ اس شخص نے انہیں مسلمانوں سے عہد شکنی کی ترغیب دی، اس لیے اس کا وجود سخت اشتعال کا باعث تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو ان کی بدعہدی کی سزا دینے کے لیے ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے بجائے اظہار ندامت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور مقابلے پر اتر آئے۔ تقریباً 1 ماہ تک محصور رہے اور بعد میں یہ درخواست کی کہ حضرت سعد بن معاذ ان کے متعلق جو فیصلہ کریں انہیں منظور ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انصاری قبیلہ اوس کے سردار تھے جو قریظہ کا حلیف اور ہم عہد تھا۔ عرب میں یہ تعلق رشتہ داری سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے توریت کے حکم کے عین مطابق یہ فیصلہ کیا کہ لڑنے والے قتل کیے جائیں، عورتیں اور بچے قید ہوں اور مال و اسباب غنیمت قرار دیا جائے۔ چنانچہ 400 کے قریب یہودی قتل کیے گئے جن میں حی بن اخطب بھی شامل تھا۔ ایک عورت بھی جس نے ایک مسلمان کو پتھر گرا کر شہید کیا تھا قصاص میں قتل ہوئی۔ بنی قریظہ کا یہ انجام محض ان کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے اسی وقت ان سے دوستی کا معاہدہ ہوا۔ اس کے بعد جب بنی نزیر جلا وطن ہوئے تو قریظہ سے معاہدے کی تجدید ہوئی جس کی روح سے ان پر مسلمانوں کی مدد لازم تھی، لیکن اس کے برعکس
وہ جنگ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف شریک ہوئے اور عورتوں اور بچے کے قلعے پر حملے کی کوشش کی۔ جنگ کے بعد حی بن اخطب کو ہمراہ لا کر مدینے میں مزید اشتعال کی وجہ پیدا کی اور اپنی بدعہدی پر افسوس کی بجائے مسلمانوں سے مقابلے کی ٹھانی۔